کیا اسلام پرینک کرنے کی اجازت دیتا ہے؟ اسلام میں پرینک حلال ہے یا حرام ہے؟ اس طرح کے سوالات لوگ کرتے ہیں، تو جواب سن لیں، لیکن اس سے پہلے اگر یوٹیوب پہ ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور اگر فیس بک پہ ہیں تو پیج کو لائک اور فالو کر لیں۔ اب بات یہ ہے کہ اسلام میں پرینک حلال ہے یا حرام ہے، پرینک کا حکم کیا ہے؟ تو اس سے پہلے یہ سمجھ لیتے ہیں کہ پرینک کہتے کس کو ہیں۔ پرینک کہتے ہیں ایک ایسے ماحول کے بنا دینے کو، ایک ایسے ماحول کے بنا دینے کو کہ جس کے اندر کسی ایک بندے کی پریشانی سے سب لوگ ہنس رہے ہوں، اور وہاں ایک خوشحال اور خوشگوار ماحول بنا دیا جائے کہ لوگ اس سے متاثر ہو کے اپنے اندر خوشی محسوس کریں، اور بعد میں اس بندے کو بھی یہ بتا دیا جائے کہ سر جی آپ کے ساتھ یہ پرینک ہوا ہے، مذاق کیا گیا، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس طرح کی صورت اختیار کی جاتی ہے۔ اسلام ایسی حرکت کو پسند کرتا ہے یا ناپسند کرتا ہے، یہ بتانے سے پہلے پھر دو حدیثیں سن لیں۔ پہلی حدیث اس عورت کی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے جنت کے بارے میں سوال کرتی ہے، اور اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت میں بوڑھیاں کہاں جائیں گی؟ وہ پریشان ہوتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ بات ہے کہ جنت میں تو سب جوان ہو کے جائیں گے۔ یہ ایک بات ہو گئی، اور اس سے مراد مزاح کی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ علماء نے جب اپنی حدیث کی کتابیں لکھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاح میں اس بات کو ذکر فرمایا ہے۔ اسی طرح دوسری ایک حدیث آتی جس کے اندر ایک صحابی کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنا اور آ کے اونٹ مانگنا کہ میں نے سفر پہ جانا ہے، میرے کو سواری کے لیے چاہیے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا کہ تم ایک اونٹنی کا بچہ لے لو، اس کو ایک اونٹنی کا بچہ دے دو۔ وہ صحابی بیچارے پریشان ہوئے کہ اونٹنی کے بچے کو سفر پہ لے جا کے میں کیا کروں گا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کیا کبھی اونٹ نے بھی کوئی بچہ دیا ہے؟ مطلب یہ ہوا کہ ہر اونٹ اونٹنی کا ہی بچہ ہوتا ہے، اور اس سے مراد بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق ہی تھا، اور یہی وجہ ہے کہ اس حدیث کو بھی علماء نے اسی باب کے ماتحت ذکر فرمایا ہے مختلف کتابوں میں۔ اب جب یہ دو حدیثیں ہمارے سامنے ہیں جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس قسم کا مزاح ہمارے سامنے آیا، تو اس طرح اگر کوئی مذاق کرتا ہے، مزاح کی بات کرتا ہے جس میں جھوٹ نہ ہو، جس میں کوئی اسلام کی حدود کو پامال کر کے بات نہ کی گئی ہو، بلکہ ان حدود کے اندر رہتے ہوئے بات کی جا رہی ہو، وہ حلال اور جائز ہے۔ تو یہی حکم ہمارے پرینکس کا ہے کہ جو پرینک اسلام کی حدود کے دائرے میں رہتے ہوئے کیے جا رہے ہوں، جن پرینکس کی وجہ سے اسلام کا کوئی قاعدہ، کوئی قانون نہیں ٹوٹ رہا ہو، کسی انسان کی تضحیک نہیں ہو رہی ہو، کسی انسان کا مذاق نہیں اڑایا جا رہا ہو، کسی انسان کو بہت زیادہ پریشان نہیں کیا جا رہا ہو، اور تعلق کی بھی بنیاد ہو، آپ کی بات کو اگلا بندہ برداشت کرنے کے لیے بھی تیار ہو، تو ایسی صورتوں میں پرینک جائز ہے۔ لیکن اگر کہیں اسلام کی حدود کو پامال کیا جا رہا ہے، گانے بجانے پہ مبنی کام ہو رہا ہے، بے حیائی پہ مبنی کام ہو رہا ہے، بے پردگی پہ مبنی کام ہو رہا ہے، یا کوئی اور ایسی صورت اختیار کی جا رہی ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ اور اس کے رسول کے دین کا حکم ٹوٹتا ہے، تو وہ پرینک لازمی بات ہے جس قسم کا حکم توڑا جائے گا۔ اگر وہ حکم ایسا ہے کہ اس کو توڑنا مکروہ ہے تو وہ پرینک مکروہ ہے، اور اگر اس حکم کو توڑنا حرام ہے تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، وہ پرینک حرام ہے۔ تو وہ لوگ جو پرینک کے حوالے سے کام کر رہے ہیں، پرینک بنا رہے ہیں، لوگوں کے ساتھ پرینک کرتے ہیں، ویڈیوز بنا رہے ہیں، پیسہ کمانے کے لیے یہ سارے کام کیے جا رہے ہیں، یاد رکھیں کہ اگر آپ حرام راستے سے پیسہ کما رہے ہیں تو آپ کا پیسہ حلال نہیں ہو سکتا۔ اس لیے دیکھ بھال کے، سوچ سمجھ کے اپنا کانٹینٹ بنائیں، تاکہ اس کانٹینٹ سے آپ کو حاصل ہونے والی جو رقم ہو وہ حلال کہلائی جا سکے، اور حرام سے اس کا کوئی تعلق نہ ہو۔ امید ہے میرے بھائیوں کو، میری بہنوں کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ پاک ہم سب کو عقل اور فہم دے، اور دین سیکھ کے اس پہ عمل کرنے والا بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔